اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2452، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا، ایک چمڑے میں جو ببول کی چھال سے رنگا ہوا تھا اور مٹی سے بھی جدا نہیں ہوا تھا، تو آپ نے 4 آدمیوں میں بانٹا، اینیا بن بدر اور اقرا بن حابس اور زید خیل میں، اور چوتھے علقمہ بن علاسہ تھے یا عامر بن طفیل۔ تو ایک شخص نے آپ کے استحباب میں کہا کہ ہم اس سے زیادہ حقدار تھے ان لوگوں سے، اور یہ خبر آپ کو پہنچی، اور آپ نے فرمایا کہ تم مجھے امانت دار نہیں جانتے، اور میں اس کا امانت دار ہوں جو آسمان کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، نہ کہ جیسا ملائین جہمیہ جو مفسدان دین میں خیال کرتے ہیں اور برق و بجلی کی طرح اہل سنت پر کڑکتے ہیں کہ وہ ذات مقدس ہر جگہ ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ اور یہ ملائین بیہودہ عقائد جمیہ کو جہان جانتے ہیں اور عقیدہ انبیاء کو وہم و گمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر بشر کو محفوظ رکھے۔ آتی ہے مجھے خبر آسمان کی صبح اور شام، پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی دونوں آنکھیں گڑھے میں گھسی ہوئی تھیں، دونوں گال پھولے ہوئے تھے، پیشانی ابری ہوئی تھی، سر منڈا ہوا تھا، تیبند اٹھائے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ سے ڈر۔ آپ نے فرمایا، خرابی ہے تیری، تو کیا سب زمین والوں سے بڑھ کر مستحق نہیں اللہ سے ڈرنے کا؟ یعنی سب سے زیادہ تو ہے مستحق اس سے ڈرنے کا، اس لیے کہ اس کے رسول سے بے ادبی کرتا ہے۔ پھر وہ شخص چلا، اور خالد بن ولید نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید یہ نماز پڑھتا ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ اکثر حاضر باش خدمت مبارک بھی نہ تھا، ورنہ ایسی حرکت سرزد نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، بہت نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں ہوا کہ کسی کا دل چیر کر دیکھوں، نہ یہ کہ کسی کا پیٹ پھاڑوں۔ پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ وہ اللہ کی کتاب آسانی سے پڑھیں گے مگر گلے سے نہیں نیچے اترے گی۔ یہی حال ہے اہل بدعت کا، ایک شعبہ قرآن پڑھیں گے مگر عقیدہ یہ رکھیں گے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، پھر قرآن کا مضمون کیوں کر گلے اترے، نکل جائیں گے دین سے جیسے تیر نکل جاتا ہے۔ یعنی تمام اعمال صالح، خیر و صدقات، صلوات و زکوٰۃ و صیام سب کچھ بجا لاتے ہیں، مگر شرک و بدعت کی شومی سے جو ان کے عقائد و اعمال میں گھسی ہوئی ہے، کوئی نیکی قبول نہیں۔ جیسے تیر نکل گیا ہو تو اس میں خون بھی نہیں بھرتا۔ راوی نے کہا، میں گمان کرتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ان کو پاؤں تو سمود کی طرح قتل کروں۔ حدیث نمبر 2453، اردو ترجمہ۔ یہ حدیث سابقہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ اس آدمی کو قتل کرنے کی اجازت پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانگی، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مانگی۔ حدیث نمبر 2454، اردو ترجمہ۔ یہ حدیث بھی سابقہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں آپ کا یہ قول نہیں ہے کہ اگر میں ان کو پایا تو میں ان کو قتل کروں گا، سمود کے قتل کرنے کی طرح۔ حدیث نمبر 2454، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ اور عطار دونوں ابو سعید کے پاس آئے اور کہا کہ ہر
حروریہ کے باب میں تم نے کچھ سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کا کچھ ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حروریہ کون لوگ ہیں، مگر میں نے آپ سے سنا کہ فرماتے تھے اس امت میں ایک قوم نکلے گی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے ہوگی، غرض وہ ایسے ہوں گے کہ حقیر جانو گے تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے آگے، اور قرآن پڑھیں گے کہ ان کے حلقوں سے، یا فرمایا گلوں سے نیچے نہ اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے کہ شکاری دیکھتا ہے اپنے تیر کی لکڑی کو اور اس کی پھال کو اور اس کے پر کو، اور غور کرتا ہے کہ اس کے کنارے آخر کو جو اس کی چٹکیوں میں تھا کہ کہیں اس کی کسی چیز میں کچھ خون بھرا ہے، تو دیکھتا ہے کہ کہیں بھی نہیں بھرا۔ حدیث نمبر 2456 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ کچھ بانٹ رہے تھے کہ ذوالخویسرہ آیا، ایک شخص بنی تمیم کا، اور اس نے کہا کہ اے رسول اللہ عدل کرو۔ تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی ہے تیری، جب میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا، اور تو بالکل بدنصیب اور محروم ہو گیا اگر میں نے عدل نہ کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ کے مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا جانے دو، اس لیے کہ اس کے چند یار ہوں گے کہ تم حقیر سمجھو گے، اپنی نماز کو ان کی نماز کے آگے اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے آگے، قرآن پڑھیں گے کہ گلوں سے نہ اترے گا، اسلام سے ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے کہ دیکھتا ہے تیر انداز اس کے پیکان کو تو اس میں کچھ بھرا نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے اس کی پیکان کی جڑ کو تو اس میں کچھ بھرا نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے اس کی لکڑی کو تو اس میں بھی کچھ بھرا نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے اس کے پر کو تو اس میں بھی کچھ بھرا نہیں ہے، اور تیر اس شکار کی پیٹ اور خون سے نکل گیا، اور نشانی اس گروہ کی یہ ہے کہ ان میں سے ایک کالا آدمی ہے کہ ایک شانہ اس کا عورت کی پستان کا سا ہوگا، یا فرمایا جیسے گوشت کا لوتھڑا تھلتھلاتا ہوا، اور وہ گروہ اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں پھوٹ ہوگی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے لڑے اور میں آپ کے ساتھ تھا، اور آپ نے حکم فرمایا اس کے ڈھونڈنے کا، اور وہ ملا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، اور میں نے اس کو دیکھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی تھا۔ حدیث نمبر 2457 اردو ترجمہ۔ ابو سعید نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کیا جو آپ کی امت میں ہوگی، اور وہ لوگ نکلیں گے جبکہ لوگوں میں پھوٹ ہوگی اور نشانی ان کی سر منڈانا ہوگی، اور فرمایا آپ نے کہ وہ بدترین خلق ہیں، قتل کریں گے ان کو وہ لوگ دونوں گروہوں میں سے جو نزدیک ہوں گے حق کے، اور وہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا، اور ان کی ایک مثال آپ نے بیان فرمائی یا ایک بات کہی کہ آدمی جب تیر مارتا ہے شکار کو یا فرمایا نشانے کو اور نظر کرتا ہے بھال کو تو اس میں کچھ اثر نہیں دیکھتا، اور نظر کرتا ہے تیر کی لکڑی میں تو کچھ اثر نہیں دیکھتا، اور نظر کرتا ہے تیر کی لکڑی میں چٹکی میں جو رہتا ہے تو کچھ اثر نہیں پاتا ہے۔ ابو سعید نے کہا کہ اے عراق والو، تم ہی نے تو ان کو قتل کیا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر۔ حدیث نمبر 2458 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ جدا ہو جائے گا جب مسلمانوں میں پھوٹ ہوگی اور اس کو قتل کرے گا وہ گروہ جو قریب ہوگا دونوں گروہوں میں حق سے۔ حدیث نمبر 2459 اردو ترجمہ۔ ابو سعید نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو گروہ ہو جائیں گے اور ان دونوں میں ایک فرقہ جدا ہو جائے گا اور ان کو قتل کرے گا وہ گروہ جو حق سے قریب ہوگا۔ حدیث نمبر 2460 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزر گیا۔ حدیث نمبر 2461 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزر گیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2452 سے 2461 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔